أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عظمت کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پیارے پیارے بھائیوں، پیاری پیاری بہنوں اور پیارے پیارے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نظر عرب کے اس معاشرے پر تو ضرور ڈالیے جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ عالم تاب نمودار ہوا۔ جی ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کردار کا نقش اس وقت تک دلوں پر ثبت نہیں کر سکتا جب تک آپ عرب و عجم کی جاہلیت گمراہی پر ایک نگاہ نہ ڈالی جائے، جسے توڑ پھینکنے کا عظیم کارنامہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم رونما ہوا جب گمراہی کا سیاہ بادل دنیا پر پوری طرح چھایا ہوا تھا۔ جی ہاں، ایسے ظالموں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ ہدایت لے کر آئے۔ ظلم و بربریت جن کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس قدر وحشی اور خونخوار ماحول تھا، وہ عرب معاشرہ جو اپنے مخالفین کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں میں شراب پینا فخر محسوس کیا کرتا تھا۔ بت پرستی کا یہ عالم کے ہر گھر میں اپنی پسند کا بت نصب تھا۔ سفر پر نکلتے تو ستو کا بت بنا کر ہمراہ لے جاتے، جنہیں پیاس لگتی ان خداؤں کو گول کر پی لیا کرتے۔ نہ صرف پتھر اور درخت بلکہ سانپ اور بچھو تک ان ظالموں کے خدا ہوا کرتے تھے۔ درندگی کا یہ عالم کے اپنی کم سن بچی کو خود اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دینے میں انہیں کوئی عار نہ تھا۔ غنڈہ گردی کا یہ عالم تھا کہ کبھی گھوڑا دوڑانے پر جھگڑا ہے تو کبھی کھیتوں میں بکریاں چرانے پر جھگڑا ہے اور کبھی چشموں پہ پانی بھر لانے پر جھگڑا ہے۔ بات بات پر قتل اور خون ریزی کا یہ عالم کہ ایک دوسرے سے انتقام لینے کا سلسلہ صدیوں تک جاری اور ساری رہتا، ایک دوسرے کو ختم کرتے کرتے تباہ برباد ہو جاتے، لیکن آپس میں کبھی بھی یہ نہ سوچتے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ تہذیب و اخلاق کا معیار کا یہ عالم کہ قابل احترام وہ شخص ہے جو کمزوروں کو دبانے اور اسے ذلیل و خوار کرنے میں یدتونی رکھتا ہو۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں اور پیاری بہنوں، بس یہی وہ ماحول تھا، یہی وہ معاشرہ تھا، یہی وہ لوگ تھے جو اس وقت دنیا کے اندر موجود تھے۔ پھر ان سب کے سامنے، ان سب کی آنکھوں کے سامنے کیا ہوا؟ آفتاب ہدایت طلوع ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک اور صالح طبیعت مکہ کے گھناؤنے اور دل آزار ماحول سے سخت بیزار تھی، بلکہ انتہائی بے چین اور بے قرار تھی۔ اس رحم دل شخصیت کے دل میں چونکہ مظلوم انسانوں کے ساتھ محبت تھی، لہٰذا نبی بننے سے کافی عرصہ پہلے نبی علیہ السلام نے اصلاح معاشرہ کا بیڑا اٹھایا تھا۔ جوانوں میں سے صالح عنصر کو چن چن کر جمع کیا تھا، ایک جماعت بنائی تھی، اسلامی معاشرہ کی جماعت، خدمت انسانیت کی جماعت، مظلوموں اور بے کسوں کی دستگیری کی جماعت، جس کا نصب العین صرف اور صرف یہی تھا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں مکہ کے خونخوار ماحول میں نیکوکاری اور پاک بازی کی شمعیں روشن ہونے لگیں۔ صادق و امین کی صداقت و ایمانت کا چرچا گھر گھر ہونے لگا۔ اللہ 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 اکبر۔ ہاں تو کہتے ہیں کہ زبانی گرفتار سے
زبانی گرفتار سے عمل کردار زیادہ سیر انگیز ہوا کرتا تھا۔ جی ہاں، ایک رہبر و رہنما کی عظمت و کردار کا حقیقی راز اس بات میں ہے کہ وہ قول سے زیادہ عمل سے دشمنوں پر اخلاقی برتری حاصل کرتا تھا۔ عرب کے ضدی اور ہٹ درم قبائل کی باطل چٹان کو تلوار کی نوک سے پاش پاش کرنا ممکن نہ تھا، اور نہ ہی خلی واز و تکرار سے مفرور و سرکش عرب معاشرے کو سرگوں کرنا آسان تھا۔ فولاد کی طرح سخت کفر کی اس باری چٹان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق اور اعلیٰ کردار کی عملی مثال سے پامال کیا۔ جی ہاں، عرب قبائل کو جب معلوم ہوا کہ خاندان بنو ہاشم میں ایک نوجوان نے اعلان نبوت کیا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہ صرف خدا کا سچا کلام سناتے بلکہ حسن و اخلاق اور مثالی کردار کی ایسی مثال بن کر سامنے آتے کہ ان کے پتھر دل ایک نظر میں پانی بن جاتے۔ جی ہاں، صرف ذاتی دشمنی اور شخصی عظمت و کردار ہی سے مفرور و سرکش قبائل موم کی طرح نرم ہو جایا کرتے تھے۔ پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں، عرب کے متکبر اور جاں پرست سرداروں کو جب یہ معلوم ہوا کہ سرزمین مدینہ پر ایک نئے بادشاہ نے اپنی بادشاہت کا سکہ جما لیا ہے تو وہ کیسر و کسریٰ کی عظیم شہنشاہوں کی ظاہری شان و آن کا تصور جمائے اسلامی ریاست کا رخ کرتے دل ہی دل میں یہ سوچ کر چلتے کہ جا کر دیکھیں تو صحیح کہ عرب کے بادشاہ کا محل کتنا اونچا ہے، اس کا لباس کتنا قیمتی ہے، کھانا کس قدر پرتکلف ہے۔ لیکن جب اپنے تصور میں جمائے ہوئے نقشہ کے بالکل برعکس ہمارے فرمانروا کو اس حال میں دیکھتے کہ کھجور کے پتوں کی چٹائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تخت ہے اور پیوند لگا امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج، تو ان کی نگاہ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی، حیران رہ جاتے کہ یہ کیسا بادشاہ ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ سینکڑوں بکریوں کا ریوڑ کسی ضرورت مند کو بخشا جا رہا ہے اور اپنے سامنے رکھا ہوا کھانا خود کھانے کے بجائے سائل کو دیا جا رہا ہے، تو وہ اس سخاوت اور دریا دلی کے گہرے سمندر میں ڈوب جایا کرتے۔ جب وہ دیکھتے کہ عرب کا بادشاہ بان کی بنی ہوئی چارپائی پر بوریے کا بستر بچھا کر کھجور کی چھال سے بڑا تکیہ سر کے نیچے رکھ کر فرش پر سوتا ہے، جب قبائل اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے کہ مدینہ کا تاجدار اپنے جوتے خود گانٹ رہا ہے، پھٹے ہوئے کرتے میں خود پیبند لگا رہا ہے، تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہتی۔ جی ہاں، یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر آج خود ان کا دل چاہتا کہ دنیا کے اس انوکھے اور اچھوتے بادشاہ کی نگری میں ڈیرے ڈال لیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ وہیں کھڑے کھڑے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو جایا کیا کرتے تھے۔ یہی نہیں، واپس جا کر اپنے ساتھی قبائل میں یہ اعلان بھی کیا کرتے تھے کہ بھائیو سنو، ہم نے ایسا سردار ڈھونڈ لیا ہے، ہم نے ایسا بادشاہ چن لیا ہے، خدا کی قسم ہمارا بادشاہ، ہمارا رہبر اور ہمارا رہنما اگر کوئی ہو سکتا ہے تو مدینہ کا تاجدار، مدینہ کا بادشاہ، مدینہ کی نگری کا ثبوت۔ بس کیا تھا بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، عظمت کردار ہی انسان کو زمین میں آسمان پر لے کے جاتی ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنا اور ان لوگوں کی رہنمائی کرنا کتنا ہی مشکل کام تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کر دکھایا۔ کیوں نہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔